وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہے نور ہونا، ایک ہے اللہ کے نور میں سے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانی کتابیں، انبیاء، یہ نور ہدایت ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سبھی کے نزدیک انبیاء بھی نور ہدایت بن کر آئے اور آسمانی کتابیں بھی نور ہدایت بن کر آئیں۔ اگر نور سے مراد نور ہدایت ہے تو پھر اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سبھی کا اتفاق ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی بھی نور ہدایت نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں تورات پر بھی، انجیل پر بھی، دیگر آسمانی کتابوں پر نور کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کو بھی سورہ تغابن اور کئی آیات کے اندر نور کہا گیا ہے۔ تو قرآن کا نور ہدایت ہونا، تورات کا نور ہدایت ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہدایت ہونا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر بھی پوری دنیا جہان کے لیے نور ہدایت بن کر آئے۔ قرآن مجید بھی وہ رہتی دنیا تک کے لیے نور ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ اتنی بات اتفاقی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش نور سے ہوئی ہے یا دیگر اولاد آدم اور انبیاء کی طرح آپ کی ولادت بھی، یعنی تین طرح کی مخلوقات ہیں اس کائنات میں۔ ایک وہ مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے نہیں، نور سے پیدا کیا، ان کو ہم ملائکہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن کسی روایت میں یہ لفظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مخلوق بنایا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جن کو شیاطین بھی ہم کہتے ہیں، شیاطین جن، ان کی ولادت، ان کی پیدائش آگ سے ہوئی۔ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کائنات میں تین مخلوقیں، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر ذوی العقول کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ تو اب اللہ کے پیغمبر کی ولادت باسعادت، آپ کی تخلیق، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہیں یا آپ نورانی مخلوق ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر ایک نہیں 20 دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، اور سید البشر، افضل البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں میں پیدا کیا، لیکن انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل قرار دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سید البشر، اور حدیث کے اندر آپ نے خود بیان فرمایا انا سید ولد آدم علیہ السلام، میں تمام اولاد آدم کا قیامت والے دن سردار ہوں گا۔ اس لیے ہمارے پیغمبر سید البشر ہیں، افضل البشر ہے، روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو ذات اور جنس کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، وصف کے اعتبار سے آپ نور ہدایت ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور کتاب و سنت کے دلائل بھی، اور میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کے میں نے 12 چیپٹر بنائے ہیں، تقریباً 6 چیپٹر میں نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بقیہ چیپٹر بھی مکمل کیے جائیں گے۔ اور میں نے عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ثابت کیا تھا۔ میں سن 2013 کے اندر میرا مضمون سرگودہ سے چھایا ہونے والا ضرب حق
سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، ان کے مجلے کے اندر بھی شائع ہوا تھا، علم نحو کی روشنی میں عقیدہ نور من نور اللہ کا رد۔ الحمدللہ سن 2022 جا رہا ہے، آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس چھوٹے سے مضمون کا جواب دے سکے۔ تو میں نے قرآن و سنت کے دلائل کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، میں نے عربی گرامر کے اعتبار سے بھی رد کیا تھا کہ کسی بھی طرح اللہ کے پیغمبر کو نور من نور اللہ کہا ہی نہیں جا سکتا، نہ کتاب اللہ کی نصوص اس کا ساتھ دیتی ہیں اس عقیدے کا، نہ احادیث نبویہ ساتھ دیتی ہیں، اور نہ ہی عربی گرامر کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو اللہ کا نور کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ اصل میں نور من اللہ کا عقیدہ پوری امت مسلمہ کے جو صحیح عقیدہ لوگ ہیں، سکہ صدوق لوگ ہیں، جو محدثین کے معیار پر پورے اترتے ہیں، آج تک کوئی بھی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے کبھی بھی دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر ذات اور جنس کے اعتبار سے نور من نور اللہ ہے۔ پوری 1400 سالہ تاریخ کے اوراق کو کنگال لیں، تلاش کر لیں، ایک فرد واحد بھی اسلام کی ہسٹری کے اندر سکہ صدوق ہو۔ ایک ہے کہ پرلے درجے کا بدعتی گمراہ خائن جھوٹا کذاب، اس کی بات نہیں، جو سکہ صدوق ہوتا ہے محدثین کے معیار پر پورا ہوتا ہے پوری امت مسلمہ میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی سکہ صدوق بندہ نہیں ہے جس نے یہ عقیدہ اپنایا ہو، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ کے پیغمبر ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہیں۔ بلکہ میں نے جو صحیح مسلم کی روایت کا حوالہ دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز سے پیدا کیا جو قرآن کے اندر بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اس حدیث کے تحت بھی امام نووی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا کہ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اولاد بشر میں سے ہیں اور سید البشر ہیں، یعنی کہ ذات اور جنس کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اور صفت کے اعتبار سے آپ پورے عالم پورے جہان کے لیے نور ہدایت ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی، نہ کوئی صحابی گزرا، نہ تابعی گزرا، نہ تبع تابعی گزرا، نہ ائمہ اربعہ، کہتے ہیں نا، سنا کرتے تھے پہلے کہ 4 امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی۔ ہمارے نزدیک تو تمام محدثین وہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے دائی تھے، ان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ 4 حق ہے، لیکن جن کے بارے میں کہا 4 امام برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نور من نور اللہ ہے، یہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ بعد والوں کے لیے ائمہ اربعہ کے بعد والے دور کو دیکھ لیں، یعنی پوری اسلام کی ہسٹری میں آپ کو اس عقیدے کا قائل، اس عقیدے والا ایک فرد بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ عقیدہ کہاں سے ہے؟ اصل میں یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ یہودی اور عیسائی وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا جز مانتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی گرجا گھر کے اندر جائیں نا، گرجا گھر کے اندر جا کر پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو پادری کہے گا عیسیٰ پارٹ آف اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ کہے گا اللہ کا حصہ ہے، جز ہے۔ اگر اسی جملے کو عیسیٰ پارٹ آف اللہ کو آپ عربی کے اندر ٹرانسلیشن کریں گے تو بن جائے گا نور من نور اللہ۔ تو یہ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن اللہ۔ تو یہ ان یہود و نصارہ سے عقیدہ سمگلنگ ہو کر یہ شیعہ کے اندر ہے، اور شیعہ سے اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا گیا، اور ہمارے جو سادہ لو عوام ہیں
وہ اس عقیدے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہو گئے، ورنہ اس عقیدے کا دین اسلام کے ساتھ رتی بر کا بھی تعلق نہیں، ذرہ بر کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالصاً یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جو ان سے سمگل ہو کر پہلے شیعہ کے اندر آئے، پھر شیعہ سے مسلمانوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر اور نہ قرآن کی کسی نص کے اندر وضاحت اور صراحت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نور سے پیدا کیے گئے ہیں یا آپ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ جس طرح یہ آپ نے بھی سوال کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہر اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور رمی نور اللہ۔ تو یہ نور منیر اللہ کا عقیدہ یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ ان سے سمگلنگ ہو کر یہ مسلمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کے دلائل بھی 20 موجود ہیں، صحیح بخاری دیگر کتب حدیث کے اندر۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو وہ میں نے کتاب لکھی ہے، اللہ اس کو شائع کرنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر عام فہم انداز کے اندر ہی میں نے ثابت کیا، اور انشاءاللہ کوئی بندہ بھی اگر ان دلائل کو نیوٹرل ذہن ہو کر پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا کہ ہمارے پیغمبر ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، اور صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ویسے بھی اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، نورانی مخلوق والی تعریف ڈیفینیشن آپ پر فٹ ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نورانی مخلوق کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر باپ اولاد وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ایسے کہ جبریل علیہ السلام کا فلاں باپ ہے، جبریل علیہ السلام کی فلاں ماں ہے، جبریل علیہ السلام کا فلاں بھائی ہے، اس کی فلاں بہن ہے؟ نورانی ملائکہ کے اندر، نورانی مخلوق کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کر دیا، وہ اب ان کے اندر آگے نسل در نسل بڑھوتری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیا، اور قیامت تک اتنی رہیں گی، نہ کمی آئے گی نہ ان کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب اگر یہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، ان کے اندر توالد بھی نہیں ہے، تناسل بھی نہیں ہے، ان کے اندر رشتہ داری میں نہ خونی رشتوں کے تعلق ہے، نہ ان کے اندر دامادی رشتوں کے تعلق ہے۔ جب کہ ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے چچے بھی ہیں، آپ کے تائے بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، آپ کے رضائی بہنیں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، آپ بھی کسی کے داماد ہیں۔ تو یہ ساری جو ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بشر کی بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو، بشر کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہم نے اس کو نسبی رشتے والا بنا دیا اور دامادی رشتے والا بنا دیا۔ اگر قرآن کی یہ بشر کی جو تعریف قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی نا، اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی شادیاں بھی ہوئیں، جبکہ نورانی مخلوق کے اندر شادی وغیرہ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ نورانی مخلوق کے اندر توالد و تناسل اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کے داماد بھی ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے داماد ہیں۔ اب یہ انسان، بشر انسانوں والی صفت آپ پر پوری فٹ ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے اللہ کے پیغمبر کے اندر انسانوں والے اوصاف ہی تھے، آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، قضائے حاجت بھی کرتے تھے،
آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی۔ تو یعنی کہ اگر عوارض انسانی کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقلی اعتبار سے عوارض انسانیہ ہی طاری ہوتے تھے۔ جیسے انسانوں کو خواہش ہم بستری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، جبکہ فرشتوں کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو عقلی دلائل سے بھی دیکھا جائے تو اللہ کے پیغمبر کے اندر وہی اوصاف پائے جاتے ہیں جو بشر انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نقلی دلائل کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اندر 20 دلائل موجود ہیں، احادیث کے اندر وہ 20 دلائل موجود ہیں، اور پوری امت کے تمام اہل علم عقائد پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، ہر کتاب کے اندر نبی اور رسول کی تعریف ہی یہ کی گئی۔ حتیٰ کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کی ایک کتاب ہے بہار شریعت، بڑی مقبول کتاب ہے، ان کے نزدیک بڑا مرتبہ مقام ہے۔ ان کے مولانا امجد علی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلکہ انہوں نے بھی کتاب کے اندر نبی اور رسول کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ نبی اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جو انسانوں میں سے ہو، اور وہ خود وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے نہ کوئی نبی رسول جنوں میں سے بھیجا، نہ عورتوں میں سے کوئی بھیجا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر آغاز کے اندر عقیدہ لکھ کر انبیاء اور رسول کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے۔ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں جو اولاد آدم میں سے ہو، اور وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہی کہا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ مرد ہی تھے۔ سورہ یوسف کے اندر دیگر قرآن کی صورتوں کے اندر آیات موجود ہیں۔ تو لہذا اللہ کے پیغمبر ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، صفت کے اعتبار سے نور ہدایت ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے اولاد آدم میں سے ہونے کے لیے اولاد بشر ہونے پر قرآن کے بھی 20 دلائل موجود ہیں، احادیث کے دلائل بھی موجود ہیں، اور اقوال صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر، یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر سارے حوالے وغیرہ درج کیے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع، دنیا کے اندر ایک بھی صحابی نہیں آپ کو ملے گا جس نے پوری زندگی میں کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ کے پیغمبر نور ہیں یا نور من نور اللہ، اور اس کے برعکس آپ کو صحابہ کے واضح الفاظ کے اندر یہ تبصرہ ملے گا کہ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ میں بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، تو میں اسی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخری قول کو ذکر کر کے اپنی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کانا بشرا من البشر، اللہ کے پیغمبر بھی، یہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے جو مومنوں کی ماں ہے، ماں کہہ رہی ہیں ہماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی بشر انسانوں میں سے ایک بشر انسان تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ کی اسی روایت پر ہمارے بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے ماضی کے اندر گزرے ہیں، ایک احمد یار نعیمی گجراتی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جاء الحق، یعنی کہ جس میں مغالطات تو بہت زیادہ ہیں قطع نظر۔ انہوں نے سیدہ عائشہ کی اس روایت کے تحت لکھا ہے واضح طور پر، انہوں نے کہا عقیدتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا جا سکتا ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے آپ یہ مانیں گے کہ تسلیم کریں گے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے عقیدے کے مطابق وہ بشر ہیں۔ تو یہ بات، یہ جتنا اس کو لمبا کیا جائے لمبے سے لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ تمام صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تمام ائمہ محدثین کا بھی یہ عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تمام ثقہ صدوق محدثین مسلمانوں کا سبھی کا یہ عقیدہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک بھی ایسا
قابل اعتماد سکہ مسلمان گزرا نہیں ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر نور من نور اللہ ہیں۔ یہ تو صرف 14ویں صدی کی اختراع ہے۔ یہ 14ویں صدی سے پہلے تو اس عقیدے کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اور اس کے لیے پتہ نہیں روایتیں گڑھی جا رہی۔ ایک جز المفقود کے نام سے ایک وہ رسالہ چھوٹا سا گڑھا گیا جس کی کوئی سند وغیرہ نہیں۔ وہ علمی میدان بڑا وسیع ہے، اس کے اندر ان پر بحث کھول کر کی جا سکتی ہے اور کی بھی گئی ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل و مردود ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے نہیں، اسلام کا سرے سے اس عقیدے کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ یہ تو خالصتاً پیور یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی پیشین گوئی ہم مسلمانوں کے لوگوں پر فٹ آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتبعن سنن من کان قبلکم، ایک وقت آئے گا نا تم بھی سابقہ امتوں کے طریقوں پر، ان کے روش پر چلنا شروع کر دو گے، تمہارے عقائد کے اندر بھی مماثلت ہو جائے گی، تمہارے اعمال کے اندر بھی مماثلت ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے ان کے ساتھ نور من نور اللہ والے عقیدے کے اندر مماثلت قائم کر لی، ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ اسلام کا اس عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔